بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ پاک کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم میں سے مرد اور عورتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ مرد کی جنس الگ ہے، عورت کی جنس الگ ہے انسان ہی، اور پھر ان کے جو کام ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ مرد باپ بنتا ہے، عورت ماں بنتی ہے۔ مرد گھر سے باہر جا کر محنت مزدوری کر کے روزی کماتا ہے، رزق کماتا ہے، کمائی کرتا ہے۔ عورت گھر کے کام کاج کو دیکھتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے۔ یعنی بہت سارے معاملات کے اندر مرد اور عورت کا فرق ہے۔ اسی طرح جب ہم احکام شرعہ کو دیکھتے ہیں، شرعی احکام کو دیکھتے ہیں، تو شرعی احکام کے اندر بھی مرد اور عورت کا فرق ہے۔ جیسے آپ حج ہی کو دیکھ لیں، حج پہ جانا ہو تو عورت بغیر مرد کے نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کا محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ عورت جتنی بھی مالدار ہو جائے، اگر اس کے ساتھ اس کا محرم نہیں ہوگا تو وہ عورت حج پر نہیں جا سکتی۔ اس کے لیے حج کی فرضیت میں یہ شرط ہے کہ عورت کے ساتھ اس کا محرم بھی جائے، جبکہ مرد جو ہے وہ جیسے مرضی جائے، اکیلا جا سکتا ہے بغیر عورت کے۔ اگر وہ سفر کرے تو اس کے لیے سفر کرنا، حج پہ جانا، عمرہ کرنا، یہ سب اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح حج پہ جب حج ہو یا عمرہ ہو، مرد اگر حج و عمرہ کرتا ہے تو اس کا احرام الگ ہے، وہ دو چادریں ہوتی ہیں، اور عورت کا جو احرام ہوتا ہے وہ الگ ہے، یعنی وہ پورا اس کا لباس جو ہوتا ہے وہی اس کا احرام بن جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے احکام ہیں کہ جس میں مرد اور عورت کا فرق ہے۔ روزے ہیں تو اس میں بھی مرد و عورت کا فرق ہوتا ہے۔ عورت جو ہے وہ ناپاکی کے ایام میں روزے نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے منع ہوتا ہے، جبکہ مرد جس حالت میں بھی ہوگا اس پر روزہ رکھنا لازمی ہوگا۔ اگر مرد ناپاک بھی ہو جاتا ہے تو ناپاک ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کہا جائے گا کہ روزہ ترک کر دے، بلکہ روزہ رکھنا پھر بھی اس پر فرض ہی ہوگا۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی مرد اور عورت کا فرق ہے۔ عورت کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، مرد کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ تو آج اس جمعۃ المبارک پر ہم نے اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ مرد اور عورت کے نماز پڑھنے کا جو طریقہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا، احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح کی جائے کہ مرد اور عورت کی نماز پڑھنے کے اندر آیا کیا فرق ہے۔ کیا عورت مرد کی طرح نماز پڑھے گی یا عورت کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے؟ بعض لوگ جو ہے وہ اس پر بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور ان کی خواتین مردوں ہی کی طرح نماز پڑھتی ہیں، اور اسی طرح بعض لوگ اس میں بھی اختلاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی مرد جب حالت قیام میں ہوگا نماز پڑھے گا تو وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا، تو اس پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں پھر آپ کی عورتیں ناف پر کیوں ہاتھ نہیں باندھتی، وہ اوپر کیوں باندھتی ہیں؟ تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ آج اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو یہ جواب بھی مل جائے گا کہ عورت کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور مرد کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے حکم ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے لگے تو وہ اپنا پورا جسم ڈھانپ لے کپڑے وغیرہ کے ساتھ۔ تو عورت کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ چادر لے کر نماز پڑھے گی، اس کے سر کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، یہاں تک کہ اگر عورت نے بالکل باریک دوپٹہ لیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے سر کے بالوں کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے تو بھی اس حالت میں اس کے لیے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے لازم تھا، ضروری تھا کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو اچھی طرح چھپائے اور ایسے کپڑے کے ساتھ چھپائے جو کپڑا موٹا ہو جس سے بالوں کی رنگت ظاہر نہ ہو، تو یہ عورت کے لیے لازمی ہے۔ اس پر حدیث پاک ہے، یہ میرے پاس جناب جامع ترمذی جس کو سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 280 ہے،
اور حدیث کا نمبر ہے 377۔ اس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقبل صلاة الحائض الا بخمار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بالغہ عورت کی نماز کو قبول نہیں فرماتا الا بخمار، مگر دوپٹے کے ساتھ، چادر کے ساتھ، یعنی جو بالغہ عورت ہو جاتی ہے اس کی نماز بغیر چادر کے قبول نہیں ہے، چادر لے کر نماز پڑھے گی تو اس کی نماز کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 377 ہے۔ اسی سے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کے تحت آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے، فرماتے ہیں حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، یعنی قابل استدلال ہے، اس سے استدلال کیا جائے گا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت اگر اس طرح نماز پڑھے کہ اس کے سر کے بالوں میں سے کچھ بال نظر آ رہے ہوں، تو فرمایا اس طرح اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کی نماز کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ عورت اس طرح نماز پڑھے کہ اس کے سر کے بالوں میں سے کوئی بالوں کا حصہ بھی نظر نہ آ رہا ہو۔ یہ عورت کے لیے حکم ہے، جبکہ مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ مرد، یہ جائز اور ناجائز کی میں بات کرنے لگا، مرد اگر ننگے سر بھی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، ننگے سر بھی اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، جائز ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے لیے مستحب اور سنت طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے، ٹوپی لے کر نماز پڑھے یا امامہ شریف باندھ کر نماز پڑھے۔ تو اگر وہ امامہ شریف کی سنت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اب اس کا یہ نماز پڑھنا کئی درجے فضیلت کا حامل ہو جائے گا۔ تو عورت کے لیے حکم کیا ہے نماز پڑھنے میں؟ کہ وہ چادر لے کر نماز پڑھے گی، اور مرد کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ ننگے سر بھی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ عورت اور مرد کی نماز میں کیا ہے جی؟ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ اسی طرح ایک اور فرق مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق ہے، فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے اس پر جب ناپاکی کے ایام آ جاتے ہیں نا، حیض کے ایام آ جاتے ہیں، ان دنوں کے اندر جتنی بھی اس کی نمازیں قضا ہوں گی نا، چھوٹ جائیں گی۔ عورت پر لازم نہیں ہے کہ ان کو بعد میں پڑھے، ان کی قضا کرے، عورت پر یہ لازم ہے نہیں، یہ مسئلے کی بات ہے جی۔ عورت پر یہ لازم نہیں ہے اس کو 7 دن ناپاکی کے ایام رہے، 8 دن ناپاکی کے ایام رہے تو ان ایام کی وہ قضا نہیں کرے گی، ان ایام کی وہ قضا نہیں کرے گی۔ لیکن اگر ان ایام میں، یعنی ناپاکی کے ایام میں رمضان کے روزے آ گئے، رمضان چل رہا تھا اور رمضان کے روزوں میں عورت کو ناپاکی کے ایام آ جاتے ہیں، تو جتنے عورت کے یہ روزے چھوٹیں گے رمضان کے بعد وہ عورت ان روزوں کی قضا کرے گی، ان روزوں کی قضا، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی عورت، جبکہ عورت روزوں کی قضا کرے گی۔ اس پر حدیث پاک یہ میرے ساتھ ہاتھ میں جناب صحیح مسلم شریف ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 153 ہے، اور حدیث کا نمبر 669، 670 اور 671، تینوں حدیثیں اسی سے متعلقہ ہیں۔ حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا۔ جو مرد حضرات تھے نا صحابہ اکرام علیہم رضوان، وہ تو جا کر نبی کریم علیہ السلام سے مسائل پوچھ لیا کرتے تھے، لیکن عورتوں کے کچھ خاص مسائل ہوتے ہیں، تو عورتیں جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی تھیں
اور ماں جی کے پاس آ کر وہ مسئلہ پوچھتی تھی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مسئلے کو ان عورتوں کے لیے بیان فرمایا کرتی تھیں۔ اب مسئلہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ عورت آئی اور آ کر عرض کرتی ہے، فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، یہ آ کر عرض کرتی ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ کیا وجہ ہے کہ جو بالغہ عورت ہے جس کو حیض آ جائے، ناپاکی کے ایام اس کے چل رہے ہوں، ناپاکی اس پر طاری ہو جائے، تو وہ عورت روزوں کی قضا کرتی ہے، نمازوں کی وہ قضا نہیں کرتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، فرماتی ہیں فَقَالَتْ حروریۃ انتی، فرمایا کیا تو حروریہ ہو گئی ہے؟ حروریہ ہونے سے مراد یہ کوفہ کے قریب ایک علاقہ تھا، حرورہ اس کو کہا جاتا تھا، اور وہاں پر وہ لوگ رہا کرتے تھے یا ان لوگوں نے پناہ لی تھی کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کیا ہوا تھا، خارجی لوگ رہتے تھے، اس کو حرورہ کہا جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی حروریۃ انتی، کیا تو حروریہ ہو گئی ہے؟ قلت لست بحروریہ، کہنے لگی نہیں میں حروریہ نہیں ہوئی، میں تو ویسے آپ سے یہ مسئلہ پوچھ رہی ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، آپ فرماتی ہیں ہمیں یہ مسئلہ حضور نے بتایا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ حکم ہے کہ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، ہم عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں جو ہماری نمازیں رہ جائیں گی ہم ان کی قضا نہیں کریں گی، اور ناپاکی کے دنوں میں جو ہمارے روزے رہ جائیں گے ہم ان کی قضا کریں گی۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے جی، عورت کی اس حالت کے اندر اگر نمازیں رہ جائیں، قضا ہو جائیں، چھوٹ جائیں، تو وہ ان کی قضا نہیں کرے گی۔ یہ عورت کے لیے یہ مسئلہ ہے، جبکہ مرد کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مرد کی جتنی بھی نمازیں قضا ہو جائیں اور جیسے بھی قضا ہو جائیں، چھوٹ جائیں، بیماری کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں اگر کوئی نمازیں رہ گئی ہیں اور مرد کی اگر نمازیں رہ جائیں گی تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان نمازوں کی قضا کرے گا۔ عورت کی اگر اس حالت میں نمازیں رہتی ہیں ناپاکی کی حالت میں، عورت پر قضا نہیں ہے، مرد پر قضا ہے۔ جیسے بھی اس کی چھوٹ گئی، اس کی ناپاکی کی حالت میں چھوٹ گئی، اس کی سفر کی حالت میں نمازیں چھوٹ گئی، اس کی جو ہے وہ بیماری کی حالت میں نمازیں چھوٹ گئی، جیسے بھی اس کی نماز چھوٹ جائے گی تو اس پر لازم ہے کہ اس نماز کی قضا کرے۔ اس نماز کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھے کہ صرف توبہ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، توبہ سے مسئلہ حل نہیں ہے، توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے، اور ساتھ یہ بھی حساب لگانا ہوتا ہے کہ میری زندگی کی جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ کتنی رہ گئی ہیں، تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں ان نمازوں کی قضا بھی پڑھوں۔ ہاں، جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے حساب لگا لے کہ میری کتنی نمازیں رہ گئی تھی، تو ان نمازوں کی قضا کرنا اس پر لازم ہے۔ سادی توبہ سے کام نہیں چلے گا، قضا پڑھنا بھی ضروری۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مرد کی جتنی بھی نمازیں رہ جائیں گی ان کی وہ قضا کرے گا۔ یہ میرے سامنے جناب پھر جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139، حدیث کا نمبر ہے 179 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق کے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان المشرکین شغلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق، خندق والے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین سے لڑ رہے تھے، تو لڑتے ہوئے کیا ہوا؟ 4 نمازیں رہ گئی، 4 نمازیں رہ گئی، چھوٹ گئیں۔ اب دیکھیں بہت بڑا کام ہے، کفار کے خلاف جہاد کرنا بہت بڑی فضیلت والا کام ہے، بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ تو جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جنگ کر رہے تھے، لڑائی جاری و ساری تھی، نماز کا وقت ملے ہی نہیں، تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں، ساتھ جو اصحاب تھے ان کی بھی 4 نمازیں رہ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حتی ذهب من اللیل ما شاء اللہ فامر بلالا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ شام کا وقت گزر گیا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ فَأَذَّنَ، اذان دو. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی. ثم اقام، پھر اقامت ہوئی. فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالترتیب وہ چاروں کی چاروں نمازیں ادا فرمائیں. یعنی اس سے یہ مسئلہ پتا چلتا ہے کہ عورت کی نماز میں اور مرد کی نماز میں بڑا فرق ہے کہ اگر عورت کی نمازیں اس حالت میں رہ جائیں، ناپاکی کی حالت میں رہ جائیں، تو ان کی قضا عورت پر لازم نہیں ہے. لیکن مرد کی جس حالت میں بھی نمازیں رہ جائیں گی اس پر لازم ہے کہ وہ ان نمازوں کی قضا کرے. ان نمازوں کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. ان نمازوں کی قضا کرے گا. تو یہ دوسرا فرق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مرد کی نماز میں اور عورت کی نماز میں کتنا فرق ہے. اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل کی 26,550 نمبر حدیث، 26,550 نمبر حدیث مسند امام احمد کے اندر موجود ہے. جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کیا حکم فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے لیے حکم یہ دیا ہے اس حدیث کے اندر کہ عورت اپنے گھر کے اندر چھپ کر، جہاں پر کوئی نہ دیکھے، وہاں پر عورت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ عورت اپنے گھر کے اندر اپنے خاص کمرے میں نماز ادا کرے، اور جتنی وہ چھپ کر نماز ادا کرے گی اتنی زیادہ اس کے لیے فضیلت ہے، اتنا اس کو ثواب ملے گا. یہ عورت کے لیے حکم ہے کہ جتنا ہو سکے چھپ کر نماز پڑھے اپنے کمرے کے اندر. کمرے سے بھی اندر اگر کوئی جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں پر کھڑی ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھے، اس کے لیے ثواب زیادہ ہے. یہ عورت کے لیے حکم ہے. اور مردوں کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ مردوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ مرد مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کے لیے ثواب زیادہ. اگر مرد گھر میں ہی نماز پڑھ لے تو اتنا ثواب نہیں اس کو ملے گا جتنا ثواب اس کو مسجد میں آ کر پہلی صف میں کھڑا ہو کر جتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب اس کو گھر میں یا کسی اور جگہ پر نماز پڑھنے سے نہیں ملے گا. عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہو گیا جی، کہ عورت گھر کے اندر اور چھپ کر نماز پڑھے، اور مرد کے لیے فرمایا گیا کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے. پتہ یہ چلا کہ مرد کی نماز میں اور عورت کی نماز میں فرق ہے. 3 فرق میں نے بیان کر دی. چوتھا فرق معجم کبیر امام طبرانی کی، اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 144 اور حدیث کا نمبر ہے 17,497. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب یوں چونکہ یہ دیہاتی تھے، دیہات سے آئے تھے، تو اب یہ حضور کی بارگاہ میں جب آئے نا، انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلے پوچھے. کافی سارے انہوں نے مسئلے پوچھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اس کے سامنے مسائل کو بیان فرمایا. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. یہ معجم کبیر امام طبرانی کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 144 اور حدیث کا نمبر 17,497. وائل بن حجر کی روایت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وائل بن حجر کو فرمایا اذا صلیت، فرمایا اے وائل جب تو نماز پڑھے نا تو فجعل یدیک حذاء اذنیک، فرمایا جب تو نماز پڑھنے لگے اور یوں اللہ اکبر کہنے لگے. پہلے تکبیر تحریمہ ہی کہتے ہیں نا جی، تکبیر تحریمہ آنکھ کے اتھانو چوک کے ہی نماز پڑھی دی ہے نا، شروع کرتے ہیں جی. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے وائل اذا صلیت، جب تو نماز پڑھے تو فجعل یدیک حذاء اذنیک، فرمایا تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر اٹھا، اپنے کانوں کے برابر اٹھا. حکم ہو گیا. حضرت وائل بن حجر گویا کہ جانے لگے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا ٹھہر جا، چونکہ اب پتہ نہیں تو نے کب آنا ہے، عورت کا مسئلہ بھی سنتا جا.
یہ ہے مرد کے لیے حکم کہ مرد اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھائے گا. جی فرمایا عورت کا مسئلہ بھی سن, اور عورت کے لیے حکم یہ ہے, حضور فرماتے والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء صدیہا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے برابر اٹھائے گی. اپنے سینے کے, عورت ایسے نہیں کرے گی, کانوں تک ہاتھوں کو نہیں اٹھائے. کیوں؟ اس کے لیے حکم ہے کہ جتنا ہو سکے پردہ کرے, اور پردے میں رہ کر عورت نماز پڑھے. اور ہاتھ ایسے اٹھائے گی تو اس کی کچھ نہ کچھ بے پردگی ہونے کا اندیشہ ہے, بے پردگی ہونے کا اندیشہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ عورت جب ہاتھ اٹھائے گی تو حذاء صدیہا, عورت اپنے سینے تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گی. ایسے ہاتھ یہاں اٹھا کر اور اللہ اکبر کر کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لے گی, کیونکہ سینے تک ہاتھ اٹھائے گی پردہ زیادہ ہوگا. تو یہ مرد اور عورت کی نماز کا چوتھا فرق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ مرد جب اللہ اکبر کہے گا تو کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا, اور عورت جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گی تو اپنے سینے کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لے گی. یہ چار فرق حضرت میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. اس کے علاوہ پانچواں فرق, عورت اور مرد کی نماز میں پانچواں فرق کیا ہے جی؟ یہ میرے ہاتھ میں السنن الکبری امام بہقی کی السنن الکبری حدیث کی کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر 222 اور 223 اور اس کی جلد نمبر 2 ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 اور 223. لیکن یہ نمبر حدیث کا اس وجہ سے نہیں لگا ہوا کیونکہ بہت پرانا چھاپا ہے, اور جو نئے چھاپے چھپ رہے ہیں بیروت وغیرہ سے ان پہ نمبرنگ آتی ہے احادیث کی. یہ بہت پرانا چھاپا ہے, اس پہ نمبرنگ نہیں ہے حدیث کی. تو اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 اور 223 پر عورت اور مرد کی نماز میں کتنا فرق ہے. اب دیکھیں, عورت جب نماز پڑھے گی نا, نماز پڑھے گی, اور خصوصاً جب عورت سجدے میں جائے گی, عورت جب سجدے میں جائے گی تو اس کے لیے حکم الگ ہے. مرد کے سجدہ کرنے کا طریقہ اور ہے. مرد جب سجدہ کرے گا تو ذرا کھل کے سجدہ کرے گا, اپنے جسم کو زمین کے ساتھ نہیں لگائے گا, بلکہ وہ اپنے جسم کو زمین سے اٹھا کے رکھے گا, اپنے پیٹ اور اپنی رانوں کو بھی جدا رکھے گا, ملائے گا نہیں. پیٹ اور ران, یہ ران جو پٹ کہتے ہیں نا, پٹ, وہ بابے بھی بیٹھے انہوں نے ہر کیڑی اردو عربی بولن لگ گئے. سمجھو مسئلہ سمجھو. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض بندے کہتے ہیں نہیں فرق کوئی نہیں, بیبیاں بھی بندے ہاری نمازاں پڑھتیاں رہن جناب. لوگ ہیں ایسے خارجی لوگ ہیں جن کی عورتیں مردوں کی طرح نمازیں پڑھتے ہیں جی, اور وہ کہتے ہیں ہم جناب حدیث کے بڑے ماننے والے, حالانکہ ان کو حدیث کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ حدیث میں حکم کیا آیا ہوا ہے. تو میں بات یہ بیان کر رہا تھا کہ مرد جب نماز پڑھے گا نا, مرد نماز پڑھے گا تو جب سجدہ کرے گا تو اپنے جسم کو زمین سے اٹھائے گا اور اپنی رانے اپنے پیٹ سے جدا رکھے گا, ملائے گا نہیں, سکڑ کے سجدہ نہیں کرے گا. لیکن جب عورت سجدہ کرے گی تو اس کے سجدہ کرنے کا طریقہ اور ہے. عورت جب سجدہ کرے گی تو وہ زمین کے ساتھ چمٹ جائے گی, زمین کے ساتھ لگ جائے گی اور اپنی رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ ملا لے گی, اور اس طرح سکڑ کر سجدہ کرے گی کہ اس طرح سجدہ کرنے میں اس کا زیادہ پردہ ہے, اس کے اعضاء وغیرہ کی حیت کسی کو بھی ظاہر نہیں ہوگی. سنن کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 اور 23 پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہ اکبر, 222 پر یہ روایت موجود ہے, فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ الرِّجَالَ أَن يَتَجَافُوا فِي صُجُودِهِمْ. جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد جب سجدہ کریں گے تو ان یتجافوا فی سجودہم, وہ اپنے سجدوں میں زمین سے اٹھ کر اور اپنے پیٹ اور اپنی رانوں کو جدا رکھتے ہوئے سجدہ کریں گے. وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو حکم یہ دیا کہ عورتیں جب سجدہ کریں گی تو وہ سکڑ کر سجدہ کریں گی اور زمین سے چمٹ کر سجدہ کریں گی تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ پردہ رہے. یہ 222 پر ہے. اسی طرح 223 پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الاخرى واذا سجدت الصقت بطنها في فخذيها
کأسطر ما یکون لها وإن اللہ ینظر الیہا ویقول یا ملائکتی اشہدکم انی قد غفرت لها۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عورت اس انداز میں سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کی رانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ زمین کے ساتھ چمٹ کر سجدہ کر رہی ہے، جان عالم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ ینظر الیہا، جب عورت اس طرح سجدہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے۔ وَيَقُولُ، جی، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، اے میرے ملائکہ، اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد غفرت لہا، کہ میں نے اس عورت کو بخش دیا ہے۔ اس طرح عورت سکڑ کر سجدہ کرے تو اتنی بڑی فضیلت ہے، تو پتہ ہی چلا کہ مرد اگر سجدہ کرے گا تو مرد کے سجدہ کرنے کی حالت اور ہے اور عورت کے سجدہ کرنے کی حالت اور ہے، دونوں میں نمازوں کے اندر فرق ہے۔ زنانیاں بندیاں نہیں نمازاں پڑھن گیاں، ہاں، عورتوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور مردوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور۔ اسی طرح جب ہم بیٹھتے ہیں نا جناب، جلسے میں بیٹھتے ہیں یا تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں، تشہد کہتے ہیں وہ تحیات والی صورت، یعنی ایسے سمجھ لو کہ 2 رکعتوں کے بعد، جیسے ہم جمعۃ المبارک پڑھیں 2 رکعتوں کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں اس کو تشہد کی حالت کہتے ہیں، قادہ بھی کہتے ہیں، قادہ اخیرہ بھی کہتے ہیں، ایک قادہ اولا ہوتا ہے، ایک قادہ اخیرہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی بیٹھنے میں مرد اور عورت کا فرق ہے، مرد اور عورت کا فرق ہے۔ مرد جب بیٹھے گا نا تشہد میں قادے کے اندر، اس کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا سیدھا پیر ایسے کھڑا کر لے گا اور یوں لگا لے گا، اور جو اس کا کھبا پیر ہے نا، الٹا پیر ہے، اس کو بچھا دے گا اور اس کے اوپر بیٹھ جائے گا۔ یہ ہے قادے میں بیٹھنے کا سنت طریقہ۔ اور اگر کوئی اس طرح نہ بیٹھ سکے تو پھر تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے نا، جی، جس طرح اس کے لیے پھر آسانی ہو وہ بیٹھ کر نماز یعنی قادہ وغیرہ کر سکتا ہے۔ تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا سیدھا پیر کھڑا کرے اور پٹھے پیر کو بچھا دے اور اس پر اپنی سرین رکھ کر بیٹھے، اس طرح قادہ کرے۔ اور عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ عورت کے لیے حکم اس سے الگ ہے، اسی کے اندر یہی صفحہ 223 جو ہے سنن کبریٰ جلد نمبر 2، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا جلست المرأة فی الصلاة، جب عورت نماز میں بیٹھے گی تو وضعت فاخذها علی فاخذها الاخرى، حضور فرماتے ہیں عورت اپنی ران کو دوسری ران کے ساتھ ملا دے گی، اپنی ران کو دوسری ران کے ساتھ ملائے گی اور اپنے دونوں پیر ایسے باہر کی طرف نکال لے گی اور اپنی سرین زمین پر رکھ کر بیٹھے، بالکل سکڑ کر بیٹھے گی۔ یہ عورت کے لیے یہ بیٹھنے میں حکم ہے۔ مرد کے بیٹھنے کا طریقہ اور ہے اور عورت کے نماز کے اندر بیٹھنے کا طریقہ اور ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی بندیاں آ رہی نماز نہ پڑھنی ہے زنانیاں نے، بھائی بہت ساری عبادات ہیں، بہت ساری عبادت، اور نماز میں تو بالخصوص احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ مرد کی نماز اور عورت کی نماز میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ قیام میں کھڑی ہوگی نا، قیام میں کھڑی ہوگی، تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب وہ ہاتھ باندھے گی تو وہ اپنے ہاتھ ناف کے نیچے نہیں باندھے گی۔ یہ مردوں کے لیے حکم آیا ہے، عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پردہ رکھنا ہے، اس کا پردہ اس میں تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے۔ یہ چند سالوں سے کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ بات جی اگر تسی آندے ہو کہ جی ناف دے تھلے ہاتھ بننے دے پھر تواڈیاں زنانیاں کیوں اتے بندیاں نے، تو اس کو یہی کہا جائے گا بھائی زنانیاں دی نماز ہو رہے تے بندیاں دی نماز دا طریقہ اور عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ اس انداز میں نماز پڑھیں گی کہ ان کا پردہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ مرد کے لیے اور حکم، عورت کے لیے اور حکم ہے۔ تو یہ چند فرق میں نے احادیث کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ مرد کی نماز پڑھنے کا طریقہ علیحدہ ہے اور عورت کی نماز پڑھنے کا طریقہ علیحدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔